السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 244۔ قال حدثنا الحسن بن شوکر قال حدثنا هشام عن عروة الحمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا لئن شئتم لأرینکم اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحائط حیث کان یغتسل من الجنابہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اگر چاہو تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار پر ہاتھ مارنے کے نشان دکھا سکتی ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ سارے راوی ثقہ ہیں لیکن علت کیا ہے؟ وہ ہے انقطاع۔ امام شعبی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، یہ علت ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اپنے مختصر میں کہا ھذا مرسل، یہ مرسل ہے۔ شعبی لم یسمع من عائشہ، شعبی نے امی عائشہ سے نہیں سنا۔ دوسری بات، اکثر راوی پیچھے گزر چکے ہیں سابقہ ابو داود کی احادیث میں۔ اس میں جو پہلی بار راوی آ رہے ہیں وہ ہیں الحسن بن شوکر البغدادی ابو علی، یہ راوی ہیں۔ آپ کو امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، آپ 230 ہجری کے قریب فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 284 میں مفصل حالات ہیں۔ اگلے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں عروہ بن الحارث ابو فروہ الحمدانی الکوفی، یہ ابو فروہ الاکبر کے نام سے معروف ہیں، ابو فروہ الاکبر کے نام سے۔ امام ابن معین نے کہا سکا، آپ کی احادیث بخاری مسلم اور ابو داؤد نسائی وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، یہی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 236 اور 237 ہے۔ مسند احمد کی جب ہم سند دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح ہے، حدثنا یزید قال اخبرنا عروہ ابو عبداللہ البزار عن شعبی، یعنی ابو داود کے اندر یہ راوی عروہ الحمدانی کی نسبت سے ہیں، اور مسند احمد میں عروہ کی کنیت اور نسبت ابو عبداللہ البزار ہے، ابو عبداللہ البزار، جبکہ کتب جرح و تعدیل میں انہی کی کنیت ابو فروہ ہے، ابو فروہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی 2 کنیتیں تھیں، ابو فروہ الاکبر بھی انہی کی کنیت ہے اور ابو عبداللہ البزار بھی ان کی کنیت ہے۔ تو سندیں جمع کرنے سے اس طرح راویوں کے متعلق بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں، توابع مل جاتے ہیں، تحمل و ادا کے صیغوں کے اختلاف کا پتہ چل جاتا ہے، مبہم راوی کی تفسیر مل جاتی ہے، ایک راوی کی مختلف کنیتیں مل جاتی ہیں، نسبتیں مل جاتی ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے سندوں کو جمع کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین ایک ایک حدیث کی کہا کرتے تھے 30 سندیں جمع کرو، اور کئی کہا کرتے تھے 30 سند جمع کرتے ہیں تو پھر ہمیں
حدیث کا معنی مفہوم سمجھ لگتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے محدثین کے منہج پر چلتے ہوئے ایک ایک حدیث کی متعدد سندیں ہم جمع کریں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے معنی مفہوم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت میں ہاتھوں کو دیوار پر مارنا کی صحیح ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کی حدیث، امی میمونہ کی حدیث، دونوں حدیثیں ابو داود میں بھی سابقہ گزر چکی ہیں۔ تو یہ جو اس حدیث میں جو بھی ہم نے پڑھی 244، اس میں ہے کہ دیوار پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مارتے تھے اس کے نشانات میں آپ کو دکھا سکتی ہوں۔ ویسے معنی پہ غور کریں تو دیوار پر تر ہاتھ جب لگیں 2-4 دفعہ تو واقعی نشان پڑ جاتا ہے، کچی دیوار ہو تو نشان پڑ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سند کے لحاظ سے یہ ضعیف ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 245۔ قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن قريب قال اخبرنا ابن عباس عن خالته میمونہ قالت، سیدنا ابن عباس اپنی خالہ جان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا یغتسل به من الجنابہ فاکفأ الاناء على یده الیمنى فغسلها مرتين او ثلاثا۔ امی میمونہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تھے، آپ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندا کیا اور اسے 2 یا 3 بار دھویا۔ پہلے ہاتھوں کو الگ دھونا چاہیے، برتن کے اندر نہیں مارنے چاہیے، پانی الگ لے کر دھونا چاہیے ہاتھوں کو، 2 یا 3 دفعہ دھویا۔ ثم صب علی فرجہ فغسل فرجہ بشمالہ، پھر شرمگاہ پہ پانی ڈالا، اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا۔ ثم ضرب بیدہ الارض، پھر ہاتھوں کو زمین پر مارا، فغسلھا، ان کو اچھی طرح دھویا۔ ثم تمضمض واستنشق، پھر کولی کی ناک میں پانی چڑھایا، فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ثم صب علی راسہ وجسدہ، پھر اپنے سر اور اپنے جسم کو پر پانی ڈالا۔ ثم تنحى ناحیۃ، پھر کچھ علیحدہ ہو گئے، یعنی جہاں غسل کیا تھا اس سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، تو ایسے ہی ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ فغسل رجليه، اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ فناولته المندیل، میں نے آپ کو تولیہ دیا، کپڑا دیا، معنی میں تولیہ، جسم صاف کرنے کے لیے۔ فلم یأخذہ، آپ نے نہیں پکڑا۔ وجعل ينفض الماء عن جسدہ، آپ اپنے جسم سے پانی کو جھاڑنے لگے۔ تو اگر کوئی تولیے کی ضرورت استعمال چاہتا ہے، حاجت محسوس کرتا ہے تو کر لے استعمال، نہیں کرتا نہ کرے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ فذکرت ذلک لابراہیم، میں نے یہ حدیث ابراہیم کو بتائی، انہوں نے کہا، فقال، کہا انہوں نے، کانوا لا یرون بالمندیل باسا، تولیہ استعمال کرنے میں کوئی حرج وہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ولیکن کانوا یکرہون العادہ، لیکن عادت بنا لینے کو برا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے کہا، قال مسدد، قلت لعبداللہ ابن داود کانوا یکرہون للعادہ فقال ہکذا ہوا ولکن وجدتہ فی کتابی ھذا۔ امام ابو داود کہتے ہیں، مسدد کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن داود سے کہا کہ صحابہ کرام غسل کے بعد کپڑے سے جسم وغیرہ کو خشک کرنے کو بطور عادت مکروہ جانتے تھے، کیا ایسے ہی ہے؟ لیکن میں نے اپنی کتاب میں سے اس طرح پایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح بخاری
صحیح مسلم کی ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 249، صحیح مسلم حدیث نمبر 317 ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ غسل جنابت کا طریقہ اس میں بیان ہوا ہے، اور یہ مسائل پیچھے بارہا گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 246، قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل من الجنابة، سیدنا ابن عباس جب غسل کرتے جنابت کا، یفرغ بیدہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ سے ڈالتے اپنے بائیں ہاتھ پر، 7 مرار 7 مرتبہ، لو جی 7 مرتبہ ڈالتے، ثم یغسل فرجہ، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوتے، فناسیہ مرتن کا مفرغہ، ایک دفعہ بھول گیا کتنی دفعہ پانی ڈالا ہے، فسال نے مجھ سے سوال کیا کم مفرغ تو میں نے کتنی دفعہ پانی ڈالا ہے، فقلت میں نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا، فقال انہوں نے کہا لا ام لکا تیری ماں نہ ہو، وما یمنعک ان تدری کیا چیز تجھے روکتی ہے کہ تو جانے، اللہ اکبر، جانے سے کیا چیز مانے ہے۔ ثم یتوضا وضوء للصلاۃ، پھر انہوں نے وضو کیا نماز جیسا وضو، ثم یفیض علی جلدہ الماء، پھر اپنے جلد پر جسم پر پانی ڈالا، ثم یقول، پھر فرماتے تھے ھذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، تو بھی ہم نے پڑھی۔ اس کی سند میں شعبہ مولا ابن عباس ضعیف ہیں، اہم محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابن معین نے کہا لا یکتب حدیث، جو جانی، اور امام نسائی نے کہا لیس بقوی، امام ابن سعد نے کہا لا یحتج بہ، امام ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی، بشر بن عمر زہرانی نے کہا میں نے ان کے بارے میں امام مالک سے پوچھا تو انہوں نے کہا لیس بسکا، اسی کا نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا یتکلم فیہ مالک، امام مالک ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی اقوال ہیں ان کے حوالہ سے، خلاصہ یہی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ اس سند میں ایک راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، وہ ہیں ابن ابی فدیک، ان کا نام محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیک عدیلی ہے، مولا المدنی ابو اسماعیل، اور ابو فدیک کا نام تھا دینار۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس بہباس، ابن حبان نے شکایت میں ذکر کیا ہے، ابن معین نے کہا سکا، ابن سعد نے کہا کان اکثیر الحدیث ولیس بحجہ، آپ 200 ہجری میں فوت ہوئے۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، 7 مرتبہ والا ابن عباس کا عمل یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعضاء کو 7 دفعہ دھوتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے، اور جو صحیح ثابت شدہ احادیث ہیں ان میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اور وہی راجح اور صحیح بات ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ حدیث مسند طیالسی میں ہے 2728 نمبر، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 307۔